السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو بہت سارے دوست انتظار کر رہے تھے، کافی عرصہ ہو گیا، یعنی 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ میں پاکستان گیا ہوا تھا، میری بیٹی بیمار تھی تو کافی بیمار تھی، اس لیے میں سعودی عرب سے چھٹی لے کر پاکستان گیا ہوا تھا، اب واپسی آ چکا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں سعودی عرب میں مختلف جگہ سے حجاج کرام کی فلائٹیں آ چکی ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے حج کو قبول فرمائے۔ دوستو 3 کام یہاں بالکل نہیں کرنے، اس بات کو سمجھ لیں، ورنہ حج خراب ہو جائے گا، ورنہ پریشانی ہوگی۔ 10 سے 12 لاکھ لگاتے ہیں، سارے پیسے چلے جاتے ہیں۔ ان کاموں کے کرنے کی یہاں سختی بھی ہے، اگر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں قانون بہت زیادہ سخت ہے، آپ لوگوں نے اس کا خیال کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ دوستو آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا، بہت سارے حجاج کرام اپنی ویڈیوز یہاں بناتے ہیں، اپنے آپ کو کیمرے میں بند کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، یہ کام یہاں پہ نہیں کرنا۔ پیارے حجاج کرام، جب آپ عبادت میں مشغول ہوں تو برائے کرم اپنا موبائل فون آپ لوگوں نے بند کر لینا ہے۔ ان لمحات کو کیمرے میں نہیں، اپنے دل میں محفوظ رکھیں۔ برائے کرم حرمین شریفین میں سیلفی، تصویریں، ویڈیوز بالکل نہ بنائیں، اس سے آپ کی عبادت بھی خراب ہوگی اور دوسرے لوگوں کی عبادت بھی خراب ہوگی۔ جیسے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی جائے نماز کو کعبہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اور لوگوں کا عقیدہ اور اپنا عقیدہ بھی یہ بنا رہا ہے یہ جائے نماز مقدس ہو گیا، بیت اللہ کے ساتھ لگ گیا، یہ خاص ہو گیا۔ دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز پلیز ویڈیو نہ بنائیں، لوگوں کو اپنا مرکز نہ بنائیں، لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ اگر آپ لوگ عبادت میں لگ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبادت میں لگیں۔ حکومت نے پچھلے سالوں میں یہ کہا تھا، رونے والی آنکھیں اور دعا مانگنے والے ہاتھ اب نہیں رہے۔ لوگ سیلفیوں میں ویڈیوز بنانے کے اندر مشغول ہو گئے، لوگوں نے حج عمرہ کو سیر و تفریح بنا لیا ہے۔ پلیز پلیز اپنے آپ کو کیمرے میں نہ بند کریں، ایسی عبادت کریں کہ لوگ دیکھ کر رش کریں اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ آئیڈیل بن جائیں۔ دوستو ہماری ویڈیو کے اندر بہت ساری معلومات آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، پلیز ویڈیو کو مس نہ کیا کریں، آخر تک دیکھ کر جایا کریں۔ حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کے اوپر سے نہ کودیں، کسی کو زخمی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، بیت اللہ کے پاس کسی سے غصے نہ ہوں۔ حجر اسود کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے۔ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور 7 چکروں کے بعد اس کے سامنے آ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ آپ لوگوں نے 7 چکر لگانے ہیں، 8 مرتبہ استلام کرنا ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ ضروری بات جو آپ لوگوں کو اس میں کرنی ہے وہ یہ سن لیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھے۔ دوسروں کو دھکا دے کے، بوڑھوں کو نیچے دبا کر، کسی کو تکلیف دے کر بوسہ لینا گناہ ہے، حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھیڑ نہ لگائیں، زور آزمائی نہ کریں، دوسروں کو دھکے مت دیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً عورتوں اور بوڑھوں کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اشارہ کریں اور آگے چل دیں۔ دوستو آپ لوگوں نے حج کا طریقہ سیکھا ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اب کرنی ہیں۔ پلیز ویڈیو کو، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے بھائیوں تک جائے اور ان کو فائدہ ضرور ہو۔ انشاءاللہ تعالی میں روزانہ کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی باتیں لانے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ لوگ اچھا حج کر سکیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ سکیں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ لوگوں نے اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں۔ کوئی آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ بھی دے تو دوستو آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا، یہ چیز تو حج کے سفر میں سیکھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا تو آپ لوگ کامیاب ہو کے جائیں گے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم وہ ساری خیروں سے محروم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کسی کو تکلیف نہیں دی۔ دوستو تیسری بات، حاجی بھائی اور بہن
काबा अल्लाह ताला का घर है, काबे का गिलाफ उसकी जीनत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर हाजी को अल्लाह के घर के करीब जाने की तमन्ना होती है और हर हाजी ये चाहता है ताला के घर यानी बैतुल्लाह को हाथ से छुए। बाद लोग इसमें क्या गलती करते हैं, बाद लोग उसको छूते नहीं है। छूना तो ऐसे होता है ना जी, ऐसे हाथ लगा दिया। बाद लोग उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं, लटकते हैं, धागे निकालते हैं, कैंची से काट देते हैं। ये काम यहाँ पे ममनू है दोस्तों। यहाँ पे करेंगे, शुरते पकड़ लेंगे, फिर हम कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। ऐसा काम प्लीज यहाँ नहीं करना। बैतुल्लाह को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बैतुल्लाह का जो गिलाफ है दोस्तों, उसके साथ नहीं लटकना। मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी के जो आदाब हैं उसको आप लोगों ने पहले से पढ़ लेना है, पहले से उलमा से पूछ लेना है। अल्लाह के घर में कैसे दाखिल होना है, कैसे निकलना है, ये आप लोगों ने समझ लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जल्द रिप्लाई दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।